बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफवान हूँ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को इमरान खान ने तीसरा खत लिख दिया और 3 खतूत लिखने के बाद हैट्रिक मुकम्मल हो चुकी है। तीसरा खत इमरान खान साहब जो हैं उनके वाले से खबर की है कि उनके वकील फैसल चौधरी कह रहे हैं कि इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को तीसरा खत लिख दिया और तीसरे खत में जो नकात हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। उसमें वही नकात के इलेक्शन जो है वो चोरी किया गया, इलेक्शंस के ऊपर डाका डाला गया। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस जो हैं वो धांधली ज़दा थे। फिर मनी लॉन्ड्रर्स जो हैं उनको इक़्तिदार में बिठा दिया गया। अच्छा, उनको इक़्तिदार में बिठा दिया गया, वो ये बात कर रहे हैं कि उनको इक़्तिदार में बिठा दिया गया। किसने बिठाया? इल्ज़ाम फिर आर्मी चीफ के ऊपर लगा रहे हैं, फिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट कर रहे हैं और फिर वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की जो रियासत है ना वो मफलूज हो गई है। वो कह रहे हैं कि अदालती निज़ाम तबाह हो गया, पाकिस्तान की अदालतों पर से लोगों का एतबार उठ गया, पाकिस्तान में आइन और कानून और इंसाफ की कोई जो है वो कोई नाम बाकी नहीं बचा, इसकी कोई गुंजाइश बाकी नहीं बची। फिर वही बातें कह रहे हैं। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि जी जो सानिया 9 मई है और जो क्या नाम लेते हैं जो 24 नवंबर है जी इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। मतलब वही बातें हैं, बातें वही हैं और फिर वही बातें कर रहे हैं कि जी जुडिशल कमीशन बनाएं और ऐसे कर दें वैसे कर दें। मतलब खान साहब फिर वही खेल रहे हैं जिस तरह उन्होंने पहले खेला। और अब की बार उन्होंने जो आर्मी चीफ को तीसरा खत लिखा है, इसका मतलब है कि सर NRO के लिए तरला प्रोग्राम शुरू हो चुका है और खान साहब को पता है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की मुक्तदरा वो वाहिद और आखिरी और वाहिद ऑप्शन है जिससे वो बात करेंगे तो उनके मामलात बेहतर होंगे, क्योंकि सर पाकिस्तान में इसके अलावा गुंजाइश मौजूद नहीं है ना। और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ही वो वाहिद ऑप्शन है जिसके साथ वो बातचीत के जरिए अपना कोई दरमियानी रास्ता निकाल सकते हैं। अब खान साहब ने जो खत लिखा है उस खत के ऊपर मैं बाद में आऊंगा। सबसे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब के हवाले से बात करता चलूं, जो उन्होंने यूनिवर्सिटी और कॉलेज के तलबा का एक जो वफ़द था उससे उन्होंने खिताब किया और उसमें उन्होंने तलबा की तालीमी कोशिशों को, उनकी काविशों को सराहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि तलबा इस मुल्क व कौम के मुस्तकबिल का मामार है और तलबा पाकिस्तान के इस मुस्तकबिल को रोशन बनाने के लिए अपना जो कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है, काबिल सताइश है। देखें, जब इंसान ने कोई अज़म किया हो, कोई अयादा किया हो और पुख्ता अज़म और पुख्ता अयादा किया हो कि उसने इस मुल्क को कौम के लिए कुछ करना है, तो वो शख्स हमेशा कामयाब होता है। देखें, अल्लाह ताला उस शख्स को कामयाबी से हमकनार करता है जिसने इस बात का तहिया किया हो कि उसने मेहनत करनी है, उसने एफर्ट करनी है और उसने कुछ बनना है। और पाकिस्तान के तलबा जो हैं उनके अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंटेड लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जो हमारे यंगस्टर्स हैं। आप देख लें कि पाकिस्तान जो है वो भरपूर टैलेंट से भरा पड़ा है और पाकिस्तान के जो तलबा हैं वो आज के नहीं बहुत साल से मेहनत कर रहे हैं। आप देख लें, हमारा इंजीनियरिंग का शोबा देख लें, मेडिकल का शोबा देख लें, मीडिया का शोबा देख लें, हमारे अफवाज पाकिस्तान के शोधा को देख लें जिन्होंने लाजवाल कुर्बानियाँ दी, जिनके ख़ानदानों ने कुर्बानियाँ दी। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी में हमारी जो पंजाब पुलिस है, हमारी सिंध पुलिस है, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस है, तो हमारे बहुत से शोधा ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। तो उनको तो खराज अकीदत पेश किया गया और आर्मी चीफ ने कहा कि हम फितना अल ख्वारिज TTP उससे किस तरह निपटेंगे ये हमें पता है। हमने बड़ी मौसर और बड़ी मजबूत हिकमत अमली बनाई है और हम मुल्क को कौम की तरफ मैली आंख उठाकर देखने वालों को इबरत का निशान बना देंगे। आर्मी चीफ ने कहा कि वो लोग जो पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और पाकिस्तान को जो दरपेश चैलेंजेस हैं उसके वाले से जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा रचा रहे हैं, हम उनको कुचल के रख देंगे। जो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख उठाकर देखेगा उसको किसी सूरत माफी नहीं देंगे। आर्मी चीफ ने बहुत अहम बातें की हैं। और तीसरी खबर जो है वो शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने से मुतल्लिक है, उसके ऊपर भी बात करूंगा। सबसे पहले ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाकिस्तान भर से यूनिवर्सिटी और कॉलेज के नौजवान तलबा के एक नुमाइंदा ग्रुप से खिताब किया। खिताब के दौरान आर्मी चीफ ने तलबा की हौसला अफजाई की और हौसला अफजाई करते हुए जोर दिया
کہ طلبہ اپنی تعلیمی سرگرمیوں میں بہترین کارکردگی کے حصول کے لیے کوششیں کریں اور ایسی مہارتیں پیدا کریں جو انہیں ملک کی ترقی میں مثبت کردار ادا کرنے کے قابل بنائے۔ آرمی چیف نے پاکستان پر بیرونی خطرات بالخصوص سرحد پار دہشت گردی کے خطرات کے بارے میں نقطۂ نظر پیش کیا۔ آرمی چیف نے نوجوانوں کی توانائی، تخلیقی اور تعمیری صلاحیتوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ وہ پاکستان کے مستقبل کی قیادت ہیں۔ آرمی چیف نے ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ میں پاک فوج کے کردار کو اجاگر کیا۔ آرمی چیف نے دہشت گردی کی جنگ میں عوام کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا اور مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے عزم کو بھی سراہا۔ آرمی چیف نے طلباء پر پاکستانیت کو اپنانے کی ضرورت پر زور دیا اور نوجوانوں کی فکری نشو و نما میں پاکستان کی تاریخ، ثقافت اور اقدار کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ آرمی چیف نے طلباء کو اپریشیٹ کیا کہ وہ جو ملک و قوم کی ترقی میں اپنا کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں وہ قابل تعریف ہے، وہ قابل ستائش ہے۔ انہوں نے سیکورٹی کے حوالے سے جو پاکستان کو درپیش چیلنجز ہیں اس حوالے سے انہوں نے پوری قوم کے سامنے اپنا ایک نیریٹو رکھا ہے کہ افواج پاکستان کھڑی ہوئی ہے، ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہے ان مخالفین کے خلاف، ان دشمنوں کے خلاف، ان دشمن ممالک کے خلاف جو پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں۔ ان کو عبرت کا نشان بنا دیں گے، ان کو کچل کے رکھ دیں گے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو آرمی چیف کو خط لکھا ہے، چلیں پہلے اس کے کچھ پوائنٹس ڈسکس کر لیتے ہیں۔ عمران خان کے وکیل جو ہیں جی فیصل چودھری صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے آرمی چیف کو تیسرا خط لکھا ہے جس میں الیکشن فراڈ کے ذریعے اقلیت کو اکثریت پر ترجیح دینے کا معاملہ اٹھایا کہ جی اسی جیتے سی، سانو ہرا کے سانو جڑا ہے وہ پا دیتا اقلیت چ پا دیتا اور اکثریت ساڈی سی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگ جیتے ہوئے تھے، اکثریت والے تھے، اکثریت والوں کو اقلیت بنا دیا اور اقلیت والوں کو اکثریت بنا دیا، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ خط میں کہا گیا کہ منی لانڈررز کو اقتدار میں بٹھایا گیا، وہ اب الزام پھر پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لگا رہے ہیں کہ تسی بایا۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعے پر جوڈیشل کمیشن کا قیام ان کا یہ مطالبہ ہے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کے بعد پنجاب میں چھاپوں کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ عامر ڈوگر کو اپوزیشن کے ساتھ مذاکراتی کمیٹی کا ممبر بنا دیا گیا۔ اب جو عمران خان صاحب نے خط لکھا ہے نا، اس خط کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ وہ خط کی ٹائمنگ، چونکہ تیسرا خط، اور پھر اس حوالے سے کیا خبر ہے اور وہ چاہتے کیا ہیں۔ دیکھیں وہ اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کیا چاہتے ہیں، اس حوالے سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ عمران خان نے جی جو تیسرا خط آرمی چیف کو لکھا ہے اس میں جو کچھ مین پوائنٹس ہیں وہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وکیل فیصل چودھری کا کہنا تھا کہ عمران خان نے آرمی چیف کو تیسرا خط لکھا ہے جس میں الیکشن فراڈ کے ذریعے اقلیت کو اکثریت پر ترجیح دینے کا معاملہ اٹھایا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے خط میں کہا کہ منی لانڈررز کو اقتدار میں بٹھایا گیا، وہ الزام لگا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کے تیسرے خط کے مندرجات سامنے آ جائیں گے۔ فیصل چودھری کا کہنا ہے کہ 9 مئی کے واقعے پر جوڈیشل کمیشن کے مطالبے پہ قائم ہے۔ 8 فروری کے بعد پنجاب میں چھاپوں کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ عامر ڈوگر کو مذاکراتی کمیٹی کا ممبر بنا دیا گیا، جو اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات ہونے ہیں اس کا ممبر بنا دیا گیا۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیاسی کمیٹی میں کچھ نئے ممبران کے اضافے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انتظار پنجوتا کو جیل نہیں جانے دیا گیا، وکلاء کو ٹرائل میں نہیں جانے دیا جا رہا۔ ہم جی ایچ کیو کیس میں بھی اوپن ٹرائل کی درخواست دائر کریں گے۔ اب وہ یہ ساری پرانی باتیں ہیں کہ جی یہ ایسے ہو جائے گا، یہ ایسے۔ دیکھیں جو فیصلے ہونے ہیں وہ پاکستان کی کورٹ سے ہونے ہیں، اور خان صاحب کے حوالے سے میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتا دیا کہ جو وہ چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا۔ ثانیہ 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا، 26 نومبر کے اوپر جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا، 8 فروری 2024 کے عام انتخابات کے معاملے کے اوپر جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا۔ وزیر اعظم نے جب وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا، پارلیمانی کمیٹی بناواں گے، بہنا تے بیجو۔ انہوں نے یہ بات کر دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم پارلیمانی کمیٹی بنائیں گے، جوڈیشل کمیشن نہیں بنائیں گے، کیونکہ جوڈیشل کمیشن تو تحریک انصاف نے بھی نہیں بنایا تھا جب تحریک انصاف اقتدار میں تھی اور عمران خان وزیر اعظم پاکستان تھے، تو انہوں نے بھی جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا، تو اب بھی نہیں بننا سر۔
دوسری خبر یہ ہے کہ تیسری خبر یہ ہے کہ شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکال دیا گیا. دیکھیں شیر افضل مروت سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے, مجھے کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے. وہ ایک اچھا اور ایک بڑا جو ہے نا پاپولر پالیٹیشین ہے. اس کو نو ڈاؤٹ اس کو سوشل میڈیا کے اوپر بڑا اس کو پاپولر بنایا گیا, اس کی پاپولیرٹی اور اس کی فین فالوئنگ بہت ہے. لیکن شیر افضل مروت کو چونکہ بہت دیر سے اس کو شو کاز نوٹس جاری ہو رہے تھے, پارٹی کی وائلیشن کے حوالے سے اس کے خلاف بیانات آ رہے تھے, پھر جو اس نے بات کی ہے اس کے اوپر رد عمل دیا ہے کہ جو مجھے پارٹی سے نکالا گیا مجھے اس پر کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے, کوئی تحفظات نہیں ہے, لہٰذا میں اپنا موقف ضرور رکھوں گا. اب جنید اکبر جو تحریک انصاف KPK کے پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ شیر افضل مروت کو نکالنے کے حوالے سے میرا یہ بیان ہے کہ ان کو پارٹی میں واپس لیا جائے. اب عمران خان صاحب کے ارد گرد وہ ایسے لوگ ہیں جو ان کے کان بیٹھتے ہیں, اور شیر افضل مروت وہ شخص ہے جو عمران خان کا وکیل بھی تھا, ان کی قانونی ٹیم کا بھی حصہ تھا. عمران خان صاحب کے اس نے کیسز لڑے ہیں, اس نے عمران خان کے لیے قربانی دی ہے, مشکل وقت میں وہ پارٹی کے ساتھ رہا. لیکن سر وہ کہتے ہیں نا کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو وہ ڈیموکریٹک لوگ نہیں چاہیے, وہ ڈیموکریٹک لوگ جو پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ ہر جماعت کا المیہ ہے, پاکستان میں ہر سیاسی جماعت کا المیہ ہے کہ جو اس میں ڈیموکریٹک لوگ ہوتے ہیں, جو بولنے والے لوگ ہوتے ہیں, ان کی زبان کو بند کر دیا جاتا ہے, ان کی زبان بندی کر کے ان کو تالا لگا دیا جاتا ہے اور پھر ان کو سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے. تو اسی طرح شیر افضل مروت صاحب جو ہیں انہوں نے اس پر اپنا موقف پیش کر دیا, اور ان کو جو نکالنے کا فیصلہ ہے اس حوالے سے یہ فیصلہ بھی ہوا ہے کہ ان کو قومی اسمبلی کی نشست سے ریزائن کرنا پڑے گا. جو وہ لکی مروت پشاور سے قومی اسمبلی کا الیکشن کانٹیسٹ کر رہے تھے, اور ان کے مقابلے میں آزاد امیدوار سردار سلیم سیف اللہ جو بڑے فیمس پالیٹیشین رہے ہیں, اس سے پہلے وہ کاف لیگ میں بھی رہے ہیں, وفاقی وزیر بھی رہے ہیں, تو ان کو انہوں نے شکست دی تھی. اب شیر افضل مروت صاحب کس جماعت کا حصہ بنتے ہیں, وہ مسلم لیگ نون میں آتے ہیں یا وہ آزاد حیثیت میں الیکشن کانٹیسٹ کریں گے کیونکہ ان کی سیٹ پر بائی الیکشن ہوگا, اور اگر تو امیر مقام نے ان کو مسلم لیگ نون میں شامل کروا دیا تو سر پھر وہ نون لیگ کا ٹکٹ لیں گے, اور اگر وہ خاقان عباسی صاحب کے قافلے میں چلے گئے تو ہو سکتا ہے وہ خاقان عباسی صاحب کی جماعت کے حوالے سے ان کے ٹکٹ پر الیکشن کانٹیسٹ کریں. لیکن یہ آنے والا وقت بتائے گا. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.